باب فکاک الاسیر، قیدی کو چھڑانا. فک رقبہ، فک فے کاف کاف والا ہی فکاک ہے یہ، یعنی پیسے دے کر یا کسی معاوضے سے. حدثنا قتیبہ حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فک العانیہ اے الاسیرہ، کہ رہا کرو قیدی کو، یعنی چھڑاؤ قیدی کو، یعنی مسلمان مراد ہے. وَأَطْعِمُ الْجَائِعَ، اور کھلاؤ بھوکے کو، یعنی کھانا دو بھوکے کو. وَعُودُ الْمَرِيضَ، اور عیادت کرو مریض کی. حدثنا احمد بن یونس حدثنا زہیر حدثنا مطرف ان عامرا حدثهم عن ابی جحیفۃ رضی اللہ عنہ قال قلت لعلی رضی اللہ عنہ هل عندکم شیء من الوحی. بڑی اہم حدیث ہے. ابو جحیفہ کہتے ہیں میں نے حضرت علی سے کہا کیا تمہارے پاس وحی میں سے کچھ ہے؟ الا ما فی کتاب اللہ، مگر وہ جو اللہ کی کتاب میں ہو، یعنی اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی وحی تمہارے پاس ہے؟ قال لا، کہنے لگے نہیں. والذی فلق الحبۃ، قسم اس ذات کی جس نے پھاڑا دانے کو. وبرأ النسمۃ، اور پیدا کیا جان کو. بارئ نسمہ روح. ما اعلمہ، میں نہیں جانتا اس کو. الا مگر فہمن سمجھ. یعطیہ اللہ رجلا فی القرآن، جو اللہ عطا کرتا ہے کسی انسان کو قرآن میں سے، یعنی قرآن کے مفہوم اخذ کرنے میں. وما فی ہذہ الصحیفہ، اور جو اس صحیفے کے اندر ہے، اس کے علاوہ میں اور کوئی وحی نہیں جانتا. قلت وما فی الصحیفۃ، میں نے کہا اس صحیفے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ قال العقل، کہا دیت کے احکام. وفکاک الاسیر، اور قیدیوں کا چھڑانا. والا یقتل مسلم بکافر، اور یہ کہ مسلمان کافر کے بدلے نہ مارا جائے. یہ وہ احادیث تھیں جو حضرت علی کے پاس تلوار کی نیام میں لکھی ہوئی لپٹی ہوئی موجود تھیں، محفوظ تھیں. اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ احادیث کے لیے بھی لفظ وحی کا اطلاق ہوتا ہے، کہ جب ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس وحی میں سے کچھ ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ کچھ نہیں، یعنی قرآن ہے یا یہ چند الفاظ ہیں جو لکھے ہوئے ہیں میرے پاس. ٹھیک، یا پھر وہ سمجھ جو اللہ تعالیٰ کسی انسان کو قرآن کی دے تو وہ بھی ایک طرح سے اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے. اور دوسری بات یہاں یہ پتہ چلتی ہے کہ جس طرح بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ کچھ صورتیں ایسی تھیں جو حضرت علی کے پاس تھیں اور وہ قرآن میں شامل نہیں کی گئیں ایک کانسپریسی کے تحت، تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی کا فرمانا ہے کہ نہیں، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور صورتیں وغیرہ نہیں ہیں. باب فداء المشرکین، مشرکوں سے فدیہ لینا. حدثنا اسماعیل بن اویس حدثنا اسماعیل بن ابراہیم بن عقبہ عن موسیٰ بن عقبہ عن ابن شہاب قال حدثني انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رجالا من الانصار استأذنوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصار کے کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی. فقالوا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اذن، اجازت دیجیے. فلنترک لابن اختنا عباس فداءہ، تو ہم چھوڑ دیں گے اپنی بہن کے بیٹے عباس کے لیے اس کا فدیہ. یہ کون سے موقع پہ کہی گئی تھی بات؟ جنگ بدر کے موقع پر. حضرت عباس اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. قیدیوں میں جو 70 قیدی پکڑے گئے تھے ان میں حضرت عباس بھی آئے تھے. اس وقت تمام قیدیوں کے لیے یہ حکم تھا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے فدیہ لے کر، یا یہ کہ جو پڑھنا لکھنا جانتے وہ مدینہ کے بچوں کو کچھ پڑھا دے. تو چونکہ حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، چچا تھے، تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے چاہا کہ ہم حضرت عباس کا فدیہ معاف کر دیں. فقال لا تدعون منها درہما، آپ نے فرمایا نہیں، ایک درہم بھی نہیں چھوڑو گے. وقال ابراہیم ابن طہمان عن عبد العزیز ابن صہیب عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بمال من البحرین. اچھا، یہ کیوں کہا تھا آپ نے؟ اس مساوات کو قائم کرنے کے لیے جو آپ کی اپنے رشتہ داروں اور دوسروں کے لیے ایک جیسی تھی. پھر فتوحات ہوئی، وقت گزر گیا. یہ بہت عرصے بعد کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین میں سے کچھ مال آیا. فجاءہ العباس، تو حضرت عباس آ گئے. اس وقت اب یہ مسلمان ہو چکے ہیں. فقالا، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آتے نہیں، آپ مجھے اس مال میں سے دیجئے. فإنی فادیت نفسی، کیونکہ میں نے اپنا فدیہ دیا تھا جنگ بدر کے موقع پر. وفادیت عقیلا، اور عقیل کا بھی فدیہ دیا تھا کیونکہ وہ بھی قید ہو گئے تھے. فقالا خذ، تو آپ نے فرمایا لے لو. فآتاہ فی ثوبہ، تو انہوں نے ان کو عطا کیا ان کے کپڑے میں ڈال کے. آپ نے چادر بچھاؤ، چادر بچھا کے جتنا اس میں آتا تھا وہ دے کے ان کو رخصت کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہی لوگ جنہوں نے اسلام کی مخالفت کر کے نقصان اٹھایا، اسلام قبول کر کے فائدے بھی اٹھائے. اور دنیا میں ہی اللہ نے دکھا دیا
کہ اسلام کی طرف آنے میں کوئی نقصان نہیں ہے. آج ہمارے لیے بھی اس میں بڑا سبق ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اسلام کے راستے پر چلے تو یہ بھی چھوٹ جائے گا، وہ چھوٹ جائے گا، یہ اور یہ نقصان ہوگا. حالانکہ وقتی طور پر انسان سے بہت کچھ چھٹتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے اس کے بدل میں وہ سب کچھ دے دیتا ہے جو انسان حرام کے راستے کا چھوڑ دیتا ہے. مثلاً ایک شخص جو ہے حرام کے راستے سے بہت بڑا کاروبار ہے اس کا، شراب بیچتا ہے، یہ کوئی اور اس طرح کا کام ہے. اب وہ اسلام کی طرف آتے ہوئے اس لیے ڈرتا ہے کہ یہ میرا کاروبار چھٹ جائے گا تو میں کھاؤں گا کہاں سے، یا میں تو فقیر ہو جاؤں گا. اور یہ بہت مشکل کام ہے، اتنے بڑے بزنس پہ حرام ہونے کی وجہ سے لات مارنا. لیکن جس شخص کے دل میں ایمان ہو وہ اس کے لیے سب قربانی دے سکتا ہے. اور جب انسان کچھ عرصے کے لیے استقامت اختیار کرتا ہے، پختگی اختیار کرتا ہے، تو جو رزق اللہ نے اس کی قسمت لکھا ہے اسے ضرور ملنا ہے. اللہ اس کے لیے پھر حلال کے راستے بھی کھول دیتا ہے. لیکن وہ آزماتا ضرور ہے کہ بندہ کتنا صبر کرتا ہے، کیونکہ اگر آزمائش نہ ہو تو پھر ایمان ہی کیا. حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزہری عن محمد بن جبیر عن ابیہ وکان جاء فی اسارى بدر. محمد بن جبیر جو تھے اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بدر کے قیدیوں میں بند کے آئے. سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالطور. میں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورۃ طور پڑھ رہے تھے. باب الحربی اذا دخل دار الاسلام بغیر امان. حربی کافر کون ہوتا ہے؟ کہ جس ملک کے ساتھ جنگ کا دور ہو. اذا دخل جب وہ داخل ہو جائے دار الاسلام میں بغیر امان کے بغیر، تو پھر اس کا کیا کیا جانا چاہیے. حدثنا ابو نعیم حدثنا ابو الامیس عن ایاس بن سلمہ ابن الاکوع عن ابیہ قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عین من المشرکین وهو فی سفر. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایک جاسوس مشرکین میں سے، وهو فی سفر، اور آپ سفر میں تھے. فجلس عند اصحابہ، وہ آپ کے ساتھیوں کے پاس بیٹھ گیا. یتحدث، ان سے بات چیت کرنے لگا. ثم انفتل، پھر کھسک گیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا اطلبوہ، اسے ڈھونڈو، وقتلوہ، اسے قتل کر ڈالو. کیونکہ وہ خبریں معلوم کر کے دشمنوں کو جا بتاتا تو مسلمانوں کے لیے نقصان ہوتا. فقتلتہ، تو میں نے اسے قتل کر ڈالا. فنفلہ صلبہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت میں دے دیے اس کو اس کے سلب کی ہوئی چیز، یعنی اس کے ہتھیار مراد ہے. سلب سے مراد یہاں سلب کیا ہوتا ہے؟ چھنا ہوا مال. نے جو سلب کیا تھا انہوں نے ان کو ہی دے دیا جنہوں نے اس کو مارا تھا. اور انفال کی جمع ہے نفل، اس لیے یہاں فعل استعمال ہوا ہے نفلا. باب یقاتل عن اہل ذمہ، جنگ کیا جانا اہل ذمہ کی طرف سے. ولا یسترقون، اور وہ لونڈی غلام نہ بنائے جائیں گے. اہل ذمہ کون ہوتے ہیں؟ جن کا مسلمان حکومت ذمہ لیتی ہے. کس چیز کا؟ ان کے جان مال کے حفاظت کا، اور اس کے عوض ان سے ٹیکس لیتی، جزیہ لیتی. اب یہ کہ اگر کسی طرح کوئی شخص ان ذمیوں کے اوپر حملہ آور ہو، کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ذمیوں پر جب کوئی حملہ آور ہو تو مسلمان حکومت کو آگے بڑھ کر ذمیوں کی طرف سے جنگ کرنی چاہیے. اور اگر کسی موقع پر ذمیوں کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اس میں ان کے عورتوں، بچوں، مردوں کو قیدی نہیں بنایا جائے گا، یعنی ان کو لونڈی غلام نہیں بنایا جائے گا. یسترقون کس سے ہے؟ روٹ کیا ہے اس کا؟ رق، را قاف قاف. رقیق کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو کہتے ہیں. یعنی ان کو غلام نہیں بنایا جائے گا، سمپلی مانا یہ. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا ابو اوانا عن حسین عن عمرو بن میمون عن عمر رضی اللہ عنہ قال وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلی اللہ علیہ وسلم ان يوفي لهم بعهدهم وان يقاتل من ورائهم ولا يكلف الا طاقتهم. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر سے یہ بات روایت ہے کہ انہوں نے کہا، کیا کہا؟ وأوصيه بذمة الله، وصیت کی اللہ کے ذمے کی، وذمت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ پورا کرنے کی. کیا؟ ان یوفی لہم بعہدہم، کہ پورا کیا جائے ان سے ان کا عہد. کن سے؟ اہل ذمہ کا. وان یقاتل، اور یہ کہ جنگ کی جائے، من ورائہم، ان کی خاطر. من ورائہم سے مراد ہے ان کی خاطر. ولا یکلف الا طاقتہم، اور یہ کہ نہ تکلیف دیے جائیں مگر ان کی طاقت کے مطابق، یعنی ان کی جان مال کی حفاظت میں نمبر 1 ان سے کیے گئے عہد پورے کیے جائیں. مثلاً کون سے عہد؟ کہ ہم تمہیں یہ اور یہ سہولت فراہم کریں گے. نمبر 2 اگر ان پہ حملہ ہو تو یقاتل من ورائہم، ان کے طرفدار ہو کر لڑائی کی جائے.
اور کوئی ایسا کام ان پہ اور مشقت نہ ڈالی جائے جسے وہ اٹھا نہ سکتے ہوں. مثلاً وہ ٹیکس اتنا نہ بڑھا دیا جائے کہ جس کی ان میں سخت نہ اور وہ بھوکے مرنے لگے. یہ مراد ہے. پوری حدیث کا خلاصہ کیا ہے؟ عمر بن میمون روایت کر رہے ہیں. کس سے؟ حضرت عمر سے. حضرت عمر کیا کر رہے ہیں؟ وصیت کر رہے ہیں. کب؟ مرنے سے پہلے. کس کے لیے وصیت کر رہے ہیں؟ آنے والے خلیفہ کے لیے. کیا وصیت کر رہے ہیں؟ کہ جن لوگوں کا ذمہ اللہ اور اس کے رسول نے لیا، مراد ہے ذمی، ان کے ساتھ وفائے عہد کرو، ان کی خاطر لڑو اور ان کے اوپر ان کی طاقت سے زائد بوجھ نہ ڈالو. یہ ہے خلاصہ. باب جوائز الوفد. جوائز جائزہ کی جمع ہے، مراد ہے ہدایا، ہدیہ. الوفد وفد کو کہتے ہیں. یعنی اگر سفارتی وفد جب آتے ہیں تو کیا مسلمان ان کو بیت المال میں سے ہدیہ وغیرہ دے سکتے ہیں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بہت سے علاقے فتح ہو گئے تو ان کے لوگ تو ذمہ بنا لیے گئے، لیکن بہت سے علاقے ایسے تھے کہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کے ساتھ بحیثیت ہیڈ آف دا اسٹیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات تھے اور وہ آپ کے لیے ہدایہ بھجوایا کرتے تھے. جیسے وہ سفید خچر کی بات آتی ہے نا، بحرین کے حاکم نے بھیجا تھا آپ کے لیے. اسی طرح کیا مسلمان بھی جواباً بھیج سکتے ہیں؟ ایک بات تو یہاں یہ ہو گئی. دوسرا باب ہے اور دونوں کے لیے پھر ایک ہی حدیث آتی. هل یستشفع الی اہل ذمت، کیا سفارش کی جائے گی اہل ذمہ کے لیے، ومعاملتہم، اور ان سے معاملہ کرنا، یعنی ان کے ساتھ معاملہ کس قسم کا کیا جائے گا. حدثنا قبیصہ حدثنا ابن عیینہ عن سلیمان الاحول عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ قال یوم الخمیس وما یوم الخمیس. حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا جمعرات کا دن، اور کیا تھا جمعرات کا دن. ثم بکا، پھر یہ بول کے رونے لگے. حتی خضب دمعہ الحسباء، یہاں تک کہ بھگو دیا ان کے آنسوؤں نے زمین کی کنکریوں کو. حسبا، حسب جہنم لفظ پڑھ چکے آپ. یعنی اتنا روئے کہ جس زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے اس کی کنکریاں بھیگ گئیں، اتنے آنسو بہائے. کیوں رو رہے تھے؟ فقال، کہنے لگے، اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ یوم الخمیس، کہ جمعرات کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں شدت ہو گئی تھی، یعنی مرض الموت میں. فقالا، تو آپ نے فرمایا، ائتونی بکتاب، ایک کتاب لکھنے کی چیز لاؤ میرے پاس. اکتب لکم کتابا، میں تمہارے لیے ایک کتاب لکھوا دوں. لن تضلوا بعدہ ابدا، کہ ہرگز نہ گمراہ ہوگے اس کے بعد کبھی بھی، یعنی جو اس میں نصیحتیں کروں گا اگر اس پر عمل کرتے رہے تو کبھی نہ بگڑو گے. فتنازعوا، تو لوگ آپس میں جھگڑ پڑے، کوئی کہتا تھا لاؤ، کوئی کہتا تھا نہ لاؤ. ولا ينبغي عند النبي تنازع، اور نہیں جائز نبی کے قریب جھگڑے کرنا. فقالوا، تو انہوں نے کہا، حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تکلیف میں کرا رہے ہیں اور آپ کے الفاظ اس وقت واضح نہیں ہیں، اس لیے کچھ بھی مت لکھواؤ. یعنی تکلیف کی غنودگی ایسی ہے کہ آپ معلوم نہیں کیا لکھوا دیں. قالا، تو وہ کہتے ہیں، دعونی، چھوڑو مجھ کو، فالذی انا فیہ خیر مما تدعونی الیہ. یہ کس نے کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوڑ دو مجھے، تو وہ حالت جس میں ہوں بہتر ہوں اس سے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو. یعنی اب میں نہیں لکھتا، بس جانے دو. وَأَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ، اور موت کے قریب آپ نے 3 چیزوں کی وصیت کی. نمبر 1، اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دو. اس کو جزیرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے نقشے میں سعودی عرب وغیرہ کو دیکھا ہوگا تو وہ اس کے 3 طرف سمندر لگتا ہے، ایک طرف خشکی ہے. اور نمبر 2، وَأَجِیزُ الْوَفْدَ، کہ وفد کو ہدایہ دیا کرو، یعنی جب دوسرے ممالک سے وفد آئیں تو بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِیزُهُمْ، اسی طرح جیسے میں آنے والوں کو ہدایہ دیا کرتا ہوں. وَنَسِیتُ الثَّالِثَةَ، اور میں تیسری بات کو بھول گیا. وقال یعقوب بن محمد سألت المغیرۃ بن عبد الرحمن عن جزیرۃ العرب. یعقوب بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے مغیرہ بن عبد الرحمن سے جزیرۃ العرب کے بارے میں پوچھا کہ یہ جزیرۃ العرب کیا چیز ہے. قال مکہ والمدینہ والیمامہ والیمن، کہ جزیرۃ العرب مشتمل ہے کس پر؟ مکہ، مدینہ، یمامہ اور یمن پر، یعنی یہ سارا علاقہ جو بھی اس خشکی کا موجود ہے یہ سب جزیرۃ العرب ہے. قال یعقوب والعرج اول تہامہ، اور عرج کا علاقہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہاں سے تہامہ شروع ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت جو تھی حضرت عمر کے دور میں پوری ہوئی، جب آپ نے اپنی خلافت میں پورے یہود و نصارہ ہر ایک کو، کافروں کو، مشرکین کو، سب کو جزیرۃ العرب سے باہر نکال دیا. باب التجمل للوفد، وفد کے لیے آراستہ ہونا.
زیب و زینت اختیار کرنا. یعنی اگر کوئی حاکم وقت ہے اور وہ آنے والے جیسے سفارتی تعلقات میں اگر کسی ملک سے کوئی وفد آتا ہے تو کیا ایسے ہی اٹھ کے ان کے پاس چلا جائے یا باقاعدہ تیار ہو کر آراستہ ہو کر جائے؟ اب آپ دیکھیں دین کی باریکیاں کسی پہلو کو نہیں چھوڑا. حدثنا یحییٰ بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن سالم بن عبد اللہ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال وجد عمر حلۃ استبرق تباع فی السوق. حضرت عمر نے ایک حلہ دیکھا، ایک جوڑا دیکھا، استبرق دبیز ریشم کا، تباع فی السوق جو بازار میں بک رہا تھا. فأتى بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے. فقال یا رسول اللہ ابتاع هذه الحلہ، تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس حلہ کو خرید لیجئے. فدجمل بها للعید والوفد، اور آپ اس سے آراستہ کیجئے اپنے آپ کو عید اور وفد کے آنے کے موقع پر، یعنی عید کے دن پہنے، جب آپ کے پاس کوئی ملاقات کے لیے آئیں دوسرے وفد تو اس وقت آپ پہنے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا انما هذه لباس من لا خلاق له، کہ یہ لباس اس شخص کا ہے جس کا کوئی حصہ نہیں، یعنی آخرت میں. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد کے لیے آراستہ ہونے کو برا کہا، بلکہ اس لباس کی مذمت کی کیونکہ مردوں کے لیے ریشم پہننا درست نہیں. فلبس ما شاء اللہ، تو پہنے جو اللہ نے چاہا. ثم ارسل الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجبۃ دیباج، کچھ عرصے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ایک باریک ریشم کا لباس بھیجا، جبہ بھیجا، اوور کوٹ کی طرح. فاقبل بها عمر، تو حضرت عمر اس کو لے کے آگے حضور کے پاس. حتی اتا بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ پہنچے. فقال یا رسول اللہ قلت انما هذه لباس من لا خلاق له، آپ نے تو کہا تھا کہ یہ اس شخص کا لباس ہوتا ہے جس کا کوئی حصہ نہیں آخرت میں. او انما يلبس هذه من لا خلاق له ثم ارسلت الي بهذه، پھر آپ نے ایسا لباس مجھے کیوں بھیج دیا؟ فقال تبيعها، آپ نے فرمایا اسے بیچ ڈالو. او تصيب بها بعض حاجتك، یا اس سے اپنی کوئی اور ضرورت پوری کر لو، مراد یہ کہ اپنے گھر میں کسی ایسے شخص کو دے دو جو پہن سکتا ہو، جیسے خواتین وغیرہ. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو چیز حرام بالذات نہ ہو، صرف اس کا استعمال ممنوع ہو، تو اس چیز کو بیچا خریدا جا سکتا ہے. مثلا سونا مردوں کے لیے حرام ہے، پہن نہیں سکتے لیکن بازار میں کھڑے ہو کر اس کا کاروبار کر سکتے ہیں. اسی طرح ریشم ہے، لیکن وہ چیز جو حرام بالذات ہو، مثلا شراب، اس کو نہیں بیچا جا سکتا. کیا ہم خود نہیں پیتے، بس صرف بیچ رہے ہیں. باب کیف یعرض الاسلام علی الصبی، بچے پر کس طرح اسلام پیش کیا جائے؟ کیا بچے کو اسلام کی دعوت دی جا سکتی ہے؟ کیا یہ بچوں کے حقوق کے خلاف تو نہیں؟ کیا ان کو ورغلانے میں تو یہ بات نہیں شامل؟ ایسا نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے گھروں میں کرسچن بچے کام کرتے ہیں کچھ، تو آپ ان کو اسلام کی باتیں بتاتے رہتے ہیں. تو آپ کے جدید انسانی حقوق کے جو چیمپئن ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بچوں کے حقوق کے خلاف ہے یہ بات، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور پاکستان میں بھی اس قسم کی ایک موومنٹ ہے، اور پچھلے دن اسلامی نظریاتی کونسل میں ایک ایشو لایا گیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ ان لوگوں کی سزا کیا ہونی چاہیے جو کم سن بچیوں کو جبرن مسلمان کر لیتے ہیں. یعنی اشارہ تھا کہ جو غیر مسلم بچیاں مسلمانوں کے گھرانوں میں کام کرتی ہیں تو ان کو ایک طرح سے اغوا کر لیا جاتا ہے اور ان کو جبرن مسلمان کر لیا جاتا ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ دارالامان وغیرہ میں ایسی بچیاں ہوتی ہیں کہ جو مسلمان ہو کر پہنچ جاتی ہیں، ان کے گھر والے ان کو نہیں رکھتے یا ان کو قبول نہیں کرتے. تو اس سے ظاہر ہے کہ عیسائی برادری میں بہت تشویش کی لہر دوڑی، تو انہوں نے پھر اس طرح کی سجیشنز حکومت کو پیش کی کہ اس کا مداوع کیا جائے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ بچہ ہو یا بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کی خیرخواہی کرتے ہوئے اسے اسلام کی دعوت دینی چاہیے. اور اس میں بھی وہی ابن سیاد کا واقعہ جو پہلے گزر چکا اور یہ حدیث بھی گزر چکی، اس لیے صرف حدیث پڑھوں گی. حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا ہشام اخبرنا معمر عن الزهري اخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما انه اخبره ان عمر انطلق في رهط من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ابن سياد حتى وجده يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة وقد قارب يومئذ ابن سياد يحتلم فلم يشعر بشيء حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله فنظر إليه ابن سياد فقال أشهد أنك رسول الأميين. یہ بچہ بھی بڑا ہوشیار تھا. فقال ابن سیاد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اتشہد انی رسول اللہ قال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ ورسولہ، یعنی جب تو نبی نہیں تو میں تمہیں کیا رسول مانوں. یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ میں نہیں مانتا. یعنی یہ کتنا خوبصورت جواب ہے، کیونکہ اگر آپ یہ کہتے کہ نہیں میں تو تجھے رسول نہیں مانتا تو کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نے یہ اس لیے نہیں کہا کہ اسے وہ اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اسے اوفینڈ نہیں کرنا چاہتے تھے.
آپ نے ایک بہت معقول جواب دیا کہ میں تو اللہ کے رسولوں کو مانتا ہوں. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماذا ترى؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا دکھائی دیتا ہے؟ قال ابن سیاد یأتنی صادق و کاذب. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لبس علیک الامر. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی قد خبأت لک خبأ. وہ یاد ہے کہ یہ بات کی آپ نے فرمایا میں اپنے دل میں کوئی بات چھپائی ہے. قال ابن سیاد هو الدخ. اور آپ نے کیا چھپائی تھی اپنے دل میں؟ سورۃ دخان. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخسا فلن تعدوا قدرک. اخسا پرے ہٹو تم اپنی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے، یعنی تمہیں کچھ خبر نہیں. قال عمر یا رسول اللہ اذن لی فیہ اضرب عنقہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یکن ہوا فلن تسلط علیہ. کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت عمر نے کہ یہ دجال ہے اور میں اس کو مارنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا اگر وہ دجال ہے تو تم مار سکتے ہی نہیں اس کو، اور اگر نہیں ہے تو تم اپنے اوپر کیوں ایک ذمہ لیتے ہو ایک شخص کو مارنے کا. ان لم یکن ہوا فلا خیر لک فی قتلہ. اگر وہ دجال نہیں تو تمہیں اس کو قتل کر کے کیا ملے گا. قال ابن عمر انطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابی بن کعب یاتیان النخل الذی فیہ ابن سیاد حتی اذا دخل النخل اتفق النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتقی بجذوع النخل وهو يختل ان يسمع من ابن سیاد شیئا قبل ان یراہ وابن سیاد مستجع على فراشه في قطیفۃ له فیها رمزۃ. دوسری روایت میں کیا آتا ہے؟ رمرمۃ. فرأت ام ابن سیاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يتقی بجذوع النخل فقالت لابن سیاد اے صافی وهو اسمه فثار ابن سیاد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو ترکته بینا. وقال سالم قال ابن عمر ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركموه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو دجال سے خبردار کیا اور کہا وما من نبی الا قد انذر قومه، کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو. لقد انذره نوح قومه، حضرت نوح نے بھی اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا تھا کہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا. ولیکن فیہ قولا لم یقلہ نبی لقومہ، لیکن اس کے بارے میں ایک ایسی بات ہے جو کسی نبی نے نہیں بتائی. تعلمون، تم جانتے ہو، انہ اعور، کہ وہ کانا ہوگا، وان اللہ لیس باعور، اور اللہ تعالی کے اندر یہ عیب نہیں ہے، یعنی کانا نہیں ہے. کیونکہ دجال اپنے آپ کو خدا بھی کہے گا اور کہے گا کہ میں مار سکتا ہوں اور میں جلا سکتا ہوں، اور وہ واقعی لوگوں کو جیسے ایک انسان کو پکڑ کے پھاڑ دے گا اور پھر اس کو جوڑ بھی دے گا، یعنی اس قسم کے کام کرے گا جس سے لوگوں کا ایمان خراب ہو جائے گا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ سب کچھ کر رہا ہے تو ہم اس کو کیسے نہ مانیں. اسی لیے اس کے فتنے سے بچنے کے لیے کہا گیا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.